نہ جانے مسائل تو علماء سے پوچھیں، یہ حکم مبین ہم کو رب سے ملا ہے، چلو پوچھ کیسے جیے زندگی کو، چلو پوچھ لے کس میں رب کی رضا ہے، رب کی رضا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، دارالفتاح اہل سنت کے سلسلے میں ایک مرتبہ آپ کو پھر مرحبا کہتے ہیں۔ ابتداً درود پاک کی فضیلت، چنانچہ نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جو مجھ پر ایک دن میں 50 بار درود پاک پڑھے گا، قیامت کے دن میں اسے مصافحہ کروں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ نکاح کے حوالے سے بعض چیزیں مستحب ہیں کہ ان چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ احادیث طیبہ کے اندر وہ بعض فضائل اور بعض چیزیں بیان ہوئیں کہ ان کا استحباب کیا جائے۔ نکاح تو دو گواہوں کی موجودگی کے اندر بھی ایجاب و قبول کیا جائے تو نکاح ہو جاتا ہے، جبکہ دیگر شرائط پائی جائیں، لیکن نکاح کا اعلانیہ ہونا یہ مستحب ہے۔ بڑے مجمع میں ہو، مسجد کے اندر ہو تو اعلانیہ ہو۔ ایک یہ ہے کہ جناب گھر میں گواہوں کی موجودگی کے اندر نکاح ہو گیا تو نکاح تو اگرچہ وہ بھی ہو جائے گا، لیکن مستحب یہ ہے کہ نکاح کا اعلان ہو، سب لوگوں کو پتہ چلے۔ یوں ہی نکاح سے پہلے خطبہ پڑھنا یہ بھی مستحب ہے۔ ہمارے ہاں عموماً نکاح کے بعد خطبہ پڑھا جاتا ہے، مستحب یہ ہے کہ نکاح سے پہلے خطبہ پڑھا جائے۔ مسجد میں نکاح ہونا یہ بھی مستحب ہے، اور یوں ہی جمعۃ المبارک کے دن ہونا بھی مستحب ہے، تو لہٰذا مسجد کے اندر نکاح کی جو ہے وہ تقریب منعقد کی جائے اور جمعۃ المبارک کا دن کا اہتمام کیا جائے تو یہ مستحب ہے، اور اسلامی اعتبار سے دن غروب آفتاب تک ہوتا ہے، تو لہٰذا غروب آفتاب سے پہلے پہلے یہ اگر نکاح کریں گے جمعہ والے دن تو آپ کو یہ جمعہ کے دن نکاح کرنے کے استحباب والی فضیلت حاصل ہو۔ گواہان عادل کے سامنے نکاح ہو، عادل گواہوں کے سامنے نکاح ہو۔ نکاح کے لیے دو گواہ شرط ہیں، دو گواہ، دو مرد گواہ ہوں یا ایک مرد اور دو عورتیں گواہ۔ اب یہ گواہ اگر فاسق ہیں لیکن مسلمان ہیں تو ان کی گواہی کے اندر بھی نکاح تو ہو جائے گا، لیکن مستحب یہ ہے کہ عادل گواہوں کی موجودگی میں جو نیک پرہیزگار ہوں ان کی موجودگی کے اندر نکاح کیا جائے۔ نکاح کے استحباب میں سے یہ بھی ہے کہ عورت عمر میں، حسب میں، مال میں، عزت میں مرد سے کم ہو، اور چال چلن، اخلاق و تقوی میں اور خوبصورتی میں مرد سے زیادہ ہو۔ حدیث پاک میں ہے کہ جو کسی عورت سے اس کی عزت کی وجہ سے نکاح کرے، اللہ تبارک و تعالی اس کی ذلت میں زیادتی کرے گا، اور جو کسی عورت سے اس کے مال کے سبب نکاح کرے، اللہ تعالی اس کی محتاجی ہی بڑھائے گا، اور جو اس کے حسب کے سبب نکاح کرے تو اللہ تبارک و تعالی اس کے کمینہ پن میں زیادتی فرمائے گا، اور جو اس لیے نکاح کرے کہ ادھر ادھر نگاہ نہ اٹھے اور پاک دامنی حاصل ہو یا صلہ رحم کرے تو اللہ تبارک و تعالی اس مرد کے لیے اس عورت میں اور اس عورت کے لیے اس مرد میں برکت دے گا۔ پھر یہ بھی بیان کیا گیا کہ عورت کو چاہیے کہ ایسے مرد سے نکاح کرے جو دیندار ہو، خوش اخلاق ہو، مالدار ہو، سخی ہو۔ بعض لوگ کہ مالدار تو ہے، سخاوت نہیں، بخیل ہے، تو فرمایا کہ مالدار بھی ہو اور سخی بھی ہو اور فاسق و بدکار نہ ہو۔ سب سے پہلی بنیاد جو بیان کی گئی وہ دینداری ہے۔ بسا اوقات مالداری دیکھی جاتی ہے، بلکہ اکثر و بیشتر یہی صورتحال ہوتی ہے، حالانکہ
جو اصل بنیاد ہے، دار و مدار ہے، وہ دینداری ہے۔ لڑکا ہو یا لڑکی، دونوں کے اندر دینداری کو سب سے پہلے فوقیت دینی چاہیے۔ آئیے کچھ کالز ہم آپ کی جو ہے وہ شامل سلسلہ کرتے ہیں۔ جی کالز دیجیے۔ میرا نام طلحہ تاری یوکے سے عرض کر رہا ہوں۔ میرا مفتی صاحب سے یہ سوال ہے کہ والدین کی اجازت کے بغیر شادی کرنا کیسا؟ جواب ارشاد فرما دیجیے۔ جی، والدین کی اجازت کے بغیر شادی کرنا کیسا؟ سب سے پہلی بات تو یہ کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے، ان کی خدمت کرنے اور ان کے جائز احکامات کے اندر فرما برداری کرنے کا قرآن کریم نے حکم دیا۔ والدین کو اف تک کہنے سے منع کیا گیا، جس کا مقصد یہ کہ والدین کے ساتھ کسی بھی قسم کی بدتمیزی نہ ہو، والدین کو تکلیف بندہ نہ پہنچائے، ان کی دل آزاری نہ کرے۔ احادیث طیبہ کے اندر والدین کو ہی انسان کی جنت اور دوزخ کہا گیا کہ اگر انسان انہیں راضی کرتا ہے تو جنت پا لیتا ہے، اور اگر والدین کو ناراض کرتا ہے تو دوزخ میں جانے کا یہی والدین اس کے لیے سبب بن جائیں گے کہ والدین کی نافرمانی، والدین کی ناراضگی اسے جہنم میں پہنچا دے۔ اگرچہ انسان کا اپنا یہ معاملہ ہے کہ وہ خود نکاح کرتا ہے، لیکن بہرحال والدین کو ناراض کرنا، والدین کو نہ ماننا یا والدین کی جائز جو ہے وہ بات کو نہ ماننا، اور نہ صرف نہ ماننا بلکہ اس کے اندر والدین کی عزت کو جو ہے وہ داؤ پہ لگانا، ان کو جو ہے وہ خاندان میں یا معاشرے کے اندر ذلیل و رسوا کر دینا، اور یوں جو ہے وہ بھاگ کر شادی کرنے کا جو بعض جگہوں پر رواج ہے، اس کی اسلام ہرگز اجازت نہیں دیتا، اسلام اس کی ہرگز پذیرائی نہیں کرتا۔ اسلام چھوٹے چھوٹے معاملات کے اندر جب والدین کی اطاعت کا حکم دیتا ہے تو جب آپ باقاعدہ اپنی نئی زندگی کا آغاز کرنے جا رہے ہیں تو اس میں کیوں کر اپنے والدین کو بھول جاتے ہیں؟ نوجوان لڑکا یا لڑکی نا تجربے کار ہوتے ہیں، والدین یا جو بڑے ہوتے ہیں، ولی ہوتے ہیں، وہ دنیا کے دیکھے بھالے ہوتے ہیں، بہت ساری چیزوں کو جانتے ہیں، تجربے کار ہوتے ہیں، وہ بہت ساری چیزوں کے پیش نظر کوئی رشتہ جو ہے وہ اولاد کو سجیسٹ کرتے ہیں، یا کسی رشتے سے اگر منع کرتے ہیں تو اس کے پیچھے بہت ساری وجوہات ہوتی ہیں، لیکن جذبات میں آ کر ان کی ان تمام باتوں کو رد کر کے جو نکاح کیے جاتے ہیں، عمومی طور پر ان کا انجام جو ہے وہ نکاح شادی خانہ آبادی کے بجائے خانہ بربادی والی صورت ہی نظر آتی ہے کہ وہ نکاح بہرحال پھر ایک دن ٹوٹ جاتے ہیں، اور پھر اس وقت احساس ہوتا ہے کہ ہاں والدین جو ہمیں کہہ رہے تھے وہ صحیح کہہ رہے تھے، یوں والدین کی اجازت کے بغیر نکاح نہ کیا جائے، بلکہ اگر لڑکی نے والدین کی اجازت کے بغیر، والدین سے مراد خاص طور پہ والد کہ وہ ولی ہوتا ہے، شریعت مطہرہ میں اسے ولی قرار دیا گیا کہ اگر عورت اپنے ولی کی اجازت کے بغیر نکاح کرتی ہے اور غیر کفر میں نکاح کرتی ہے تو اس کا نکاح فقہ حنفی میں اصلاً منعقد ہی نہیں ہوگا، وہ نکاح درست ہی نہیں ہوگا۔ اور اس کے علاوہ بھی بہت بڑے امام مجتہد امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نزدیک بھی ولی کے بغیر نکاح نہیں ہوتا، تو لہٰذا والدین کی اجازت کے بغیر نکاح نہ کریں۔ اگر کسی جگہ نکاح کرنا بھی ہے تو والدین کو اعتماد میں لے کے ان کے ذریعے سے ہی رشتہ بھیجیں، اور والدین کو بھی چاہیے کہ جہاں پر شرعی اعتبار سے یا اور دیگر دنیاوی معاملات کے اعتبار سے بہت زیادہ بڑی خرابی کی کوئی صورت نہ ہو تو وہاں پر اولاد کی رائے کو بھی اختیار کرتے ہوئے، مقدم رکھتے ہوئے ان کی بھلائی کے اعتبار سے وہاں پر ان کے رشتے کی صورت بنائی جائے، لیکن بہرحال اولاد کو یہی کہا جائے گا اور وہ اسی بات کے پابند ہیں کہ اولاد جو ہے وہ والدین کی ہی فرما برداری کرے۔ بس اوقات انسان کو یہ لگتا ہے کہ میرا فائدہ اس کے اندر ہے، لیکن بڑوں کی اطاعت کی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ در حقیقت اس کا جہاں پر فائدہ نہ ہو وہاں بھی اس کے لیے فائدہ رکھ دیا جائے، برکت رکھ دی جائے، خیر رکھ دیا جائے، تو لہٰذا والدین کی، بڑوں کی، اولیاء کی، ولی کی اطاعت کی جائے اور ان کی رضامندی کے ساتھ ہی نکاح کیا جائے۔ جی مزید بات۔ میرا نام طاہر مقصود اتاری ہے، میں یوکے کے ایک شہر بلیک برن سے عرض کر رہا ہوں۔ میرا مفتی صاحب سے یہ سوال ہے کہ شادی میں کفو لفظ سے کیا مراد ہے؟ جواب ارشاد فرما دیجیے۔ جیسے ابھی ہم نے اپنے پہلے سوال کے جواب میں بھی کف کی بات کی، کفو ورڈ جو ہے وہ یوز کیا جاتا ہے، در حقیقت کف جو ہے وہ یہ لفظ ہے، اس کے پروناؤنسیشن جو ہے وہ کف ہے۔ اس سے کیا مراد ہے؟ کف کفاءت سے ہے، کفاءت
میں 6 چیزوں کا اعتبار ہے۔ اصل یہ ہے کہ کفر میں نکاح کریں، یعنی ایسی جگہ عورت والدین کی یا اولیاء کی رضامندی کے بغیر نکاح نہ کرے کہ جہاں نکاح کرنا اس کے والدین کے لیے باعث عار ہو، شرمندگی کا باعث ہو، ایسی جگہ عورت نکاح نہ کرے۔ لیکن ہر شرمندگی کا اس میں اعتبار نہیں ہے، شریعت مطہرہ نے اس کی وضاحت کر دی کہ کفاءت 6 چیزوں میں معتبر ہے۔ نمبر 1 نسب، حسب نسب کے اندر جو ہے وہ کفاءت دیکھی جاتی ہے۔ نمبر 2 اسلام، دینداری، بلکہ سب سے پہلے تو اسلام ہے کہ غیر مسلم سے جو ہے وہ نکاح کی اجازت نہیں ہے۔ نمبر 3 جو ہے وہ حرفہ یعنی پیشہ، کوئی شخص کوئی پیشہ اختیار کرتا ہے، کوئی جو ہے وہ بڑھئی ہے، کوئی جو ہے وہ تاجر ہے، تو یہ پیشے ہیں، تو یہ پیشے کے اعتبار سے پیشے میں جو ہے وہ کفاءت کو دیکھا جاتا ہے۔ نمبر 4 حریت، آزادی، فی زمانہ یہ چیز عموماً نہیں پائی جاتی، سارے انسان ہی جو ہے وہ آزاد ہیں۔ نمبر 5 دیانت داری، کہ دیانت داری کو دیکھا جائے۔ اور نمبر 6 مال، ان چیزوں میں کفاءت دیکھی جاتی ہے۔ اسلام کی بات تو واضح ہے کہ غیر مسلم سے جو ہے وہ کسی بھی مسلمان عورت کا نکاح نہیں ہو سکتا۔ ہاں البتہ اسلام کے اندر بعض چیزوں کی مزید جو ہے وہ تفصیل اس مسئلے میں موجود ہے، کہ مثال کے طور پہ ایک عورت ہے کہ جو جدی پشتی جو ہے وہ مسلمان ہے، پیچھے تمام آبا و اجداد جو ہے وہ مسلمان ہیں، اور وہ نکاح ایسے شخص کے ساتھ کرنا چاہتی ہے جس نے ابھی اسلام جو ہے وہ قبول کیا ہے، اس کے آبا و اجداد پیچھے جو ہے وہ غیر مسلم ہیں، تو ایسی صورت کے اندر کفاءت کے اندر یہ لڑکا جو ہے وہ لڑکی کے ہم پلہ نہیں ہے، تو والدین کی رضامندی کے بغیر نکاح نہیں ہوگا۔ ہاں اگر والدین راضی ہوں تو پھر یہ نکاح ہو سکتا ہے۔ اسی طرح پیشے کا ذکر کیا گیا کہ کوئی ایسا پیشہ جو ہے وہ لڑکے کا نہ ہو کہ لڑکی والوں کے لیے وہاں پر رشتہ کرنا جو ہے وہ باعث عار ہو، شرمندگی ہو۔ تاجر ہے تو اب اگر مثال کے طور پر اس کا نکاح جو ہے وہ موچی کے جو ہے وہ کے ساتھ ہو، یا تاجر ہے اور اس کی لڑکی کا نکاح جو ہے وہ موچی کے ساتھ ہو اور والدین کی رضامندی کے بغیر ہو، تو پھر بہرحال یہ اس کے ساتھ کفاءت کے اندر ہم پلہ نہیں ہے۔ اسی طرح دیانت داری، فرمایا کہ متقی شخص کی لڑکی کا نکاح فاسق کے ساتھ یہ درست نہیں ہوگا والدین کی رضامندی کے بغیر۔ تو جہاں بہت ساری چیزیں دیکھی جاتی ہیں وہاں دیکھیں کہ اسلام نے کس قدر دیانت داری کا اعتبار کیا، بلکہ یہاں تک فرمایا کہ عورت، لڑکی متقیہ نہیں ہے، لڑکی نیک اور پرہیزگار نہیں، لیکن باپ نیک اور پرہیزگار ہے تو بھی اس باپ کی وجہ سے اس کی جو لڑکی ہے اس کا نکاح، اگر یہ اپنا نکاح والدین کی ولی کی اجازت کے بغیر کرتی ہے غیر کفر کے اندر فاسق و فاجر سے، تو یہ نکاح درست نہیں ہوگا۔ تو دیانت داری کا کس قدر اسلام نے اعتبار کیا گیا۔ اور یوں ہی مال کے اندر کفاعت، مال میں کفاعت کے اندر مالدار ہونا مراد نہیں، بلکہ فرمایا کہ مہر معجل دینے پر قادر ہو شوہر، یعنی وہ مہر جو فوراً ادا کر دیا جاتا ہے اتنا مہر ادا کرنے پر قادر ہو، ادا کرے یا نہ کرے یہ الگ بات ہے، یعنی اس کے پاس اتنا مال ہو کہ اگر ادا کرنا چاہے تو کر دے۔ یوں ہی عورت کے جو نان نفقے کے اخراجات ہیں ان کو ادا کرنے کی صلاحیت ہو اس کے اندر، تو یہ مال کے اعتبار سے ہم پلہ قرار پائے گا۔ باقی حسب نسب کے اندر پھر بہت زیادہ جو ہے وہ تفصیل ہے۔ آسان لفظوں کے اندر اگر میں آپ کو عرض کروں تو مثال کے طور پہ عرض کر دیتا ہوں کہ جیسے سیدہ لڑکی کا نکاح غیر سید سے نہیں ہو سکتا والدین کی رضامندی کے بغیر۔ بار بار یہ جملہ اس لیے دہرا رہا ہوں کہ والدین کی رضامندی کے بغیر کے کفاعت کے اندر جو معاملہ ہے کہ اگر عورت والد کی رضامندی کے بغیر، ولی کی رضامندی کے بغیر نکاح کرتی ہے تو یہ نکاح درست نہیں ہوگا۔ اگر فریقین جو ہے وہ راضی ہیں باہمی طور پر، لڑکی کے والدین بھی، والد بھی، یا جو بھی ولی ہے، والد نہیں ہے تو دادا ہیں یا بھائی ہیں، جو بھی ولی بنتا ہے وہ راضی ہیں تو نکاح درست ہے۔ ہم اس صورت پر بات کر رہے ہیں کہ جہاں پر والد یا ولی راضی نہیں ہے تو پھر یہ نکاح نہیں ہوگا۔ اور پھر بہرحال اس کے اندر کافی تفصیل موجود ہے جس کے لیے اگر کسی جگہ پر اس حوالے سے جاننا ہو خاص طور پر کہ یہ نکاح ہوا یا نہیں ہوا، یا یہاں نکاح اس اعتبار سے کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے،
تو اس میں ڈیٹیل کے ساتھ جو ہے وہ آپ دارالفتہ اہل سنت رابطہ کر کے معلوم کر سکتے ہیں۔ جی مزید بات شکیل قادری بات کر رہا ہوں۔ میں مفتی صاحب سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا محرم کے مہینے میں شادی ہو سکتی ہے؟ جو آپ عنایت فرما دیں۔ جی مزید کال یہ مفتی صاحب سے یہ میں سوال کرنا چاہتا ہوں کہ 10 محرم پورا نہ میں جوتا نہیں ڈالتا، یہ شریعت میں اجازت ہے یا نہیں اجازت ہے؟ جوتا نہیں پہنتے، ٹھیک ہے جی مزید کال۔ سر جی مجھے یہ پوچھنا ہے کہ کزن کی بیٹی کے ساتھ نکاح جائز ہے کہ نہیں جائز ہے، یہ بتا دیں۔ جی پہلا سوال کہ جناب محرم الحرام شروع ہو چکا ہے، نئے سال کا آغاز ہو چکا ہے، تو نکاح کیا جا سکتا ہے یا نہیں؟ اس کے ساتھ ہی ملا لیجئے ماہ سفر کو بھی کہ وہ اس کے ساتھ ہی ہوتا ہے۔ شرعی اعتبار سے کسی بھی مہینے میں اور کسی بھی دن نکاح کرنا منع نہیں ہے، ہر مہینے میں اور سال کے ہر دن میں نکاح ہو سکتا ہے۔ تو ماہ محرم کے اندر بھی نکاح کرنا جائز ہے، یوں ہی ماہ سفر کے اندر بھی نکاح کرنا جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ دوسرا سوال ہمارا کہ محرم کی 10 تاریخ عاشورہ کے دن جوتا نہیں پہنتے، کیوں نہیں پہنتے؟ اب یہ تو اس کی وضاحت جو ہے وہ یہی کر سکیں گے۔ بہرحال شرعی اعتبار سے ان باتوں کی کوئی وہ نہیں ہے، تو بالکل جوتا پہنا جا سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ نیا جوتا پہننے کو یا اس طرح کی چیزوں کو بعض لوگ ان ایام کے اندر برا سمجھتے ہیں، تو ایسا ہرگز نہیں ہے، بالکل پہن سکتے ہیں، شرعی اعتبار سے اس میں کوئی قباحت نہیں۔ تیسرا سوال کہ کزن کی لڑکی سے شادی کر سکتے ہیں یا نہیں؟ جی ہاں، کزن کی لڑکی سے شادی کی جا سکتی ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ کزن جو ہے وہ مرد کزن ہو یا جو ہے وہ عورت کزن ہو، تو خالہ زاد ہیں، چچا زاد ہیں، ماموں زاد ہیں، تو اب ان کے ساتھ بھی نکاح جائز ہے اور ان کی آگے اولاد کے ساتھ بھی نکاح جائز ہے۔ اگرچہ رشتے کے اندر ہو سکتا ہے کہ آپ باز کے جو ہے وہ چچا جو ہے وہ بن رہے ہوں یا جو ہے وہ ماموں بن رہے ہوں، لیکن حقیقی ماموں یا حقیقی چچا نہیں ہے، تو اس لیے نکاح جائز ہے، جبکہ کوئی اور حرمت نکاح کی وجہ نہ پائی جائے، مثلا دودھ وغیرہ کا رشتہ وغیرہ کا معاملہ نہ ہو، تو پھر بہرحال اس نکاح میں کوئی حرج نہیں۔ جی مزید بات محمد ظہیر بات کر رہا ہوں۔ مفتی صاحب کی بارگاہ میں سوال ہے کہ اب نماز کے دوران تکبیر اولیٰ پڑھی جاتی ہے، تو تکبیر اولیٰ پڑھنے والے شخص کی نظر قبلے کی طرف ہونی چاہیے یہاں یا کہاں پہ ہونی چاہیے؟ جی مزید سوال۔ میرا سوال یہ ہے کہ امام مسجد اپنے چہرے پر خوبصورتی کے لیے بیوٹی کریم استعمال کرتا ہے، تو اس کی وجہ سے نماز میں کوئی فرق آئے گا یا نہیں؟ جی جس طرح آپ کو حق ہے کہ آپ جو ہے وہ بیوٹی کریم یوز کریں، یوں ہی امام کو بھی حق ہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ پتہ نہیں کیوں بسا اوقات جو ہے وہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں امام جو ہے وہ کوئی الگ ہی مخلوق ہے، جو چیزیں ہمارے لیے جائز ہیں وہ امام کے لیے جائز نہیں ہیں۔ ایسا ہرگز نہیں ہے، جو جائز چیزیں ہیں وہ آپ کے لیے بھی جائز ہیں، وہ امام کے لیے بھی جائز ہیں، تو امام کے لیے بیوٹی کریم استعمال کرنے میں حرج نہیں ہے۔ بلکہ اگر مثال کے طور پہ نماز پڑھنے کے لیے آ رہا ہے، پڑھانے کے لیے آ رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جو ہے وہ حاضر ہونے آ رہا ہے، اب اس لیے جو ہے وہ تیار ہو کر آتا ہے کہ رب کی بارگاہ میں جا رہا ہوں۔ دنیا کے اندر تو ہم جب معزز بارگاہوں میں جاتے ہیں تو بڑا تیار ہو کر جاتے ہیں، لیکن اب اگر کوئی ایک امام ہے جو کہ امامت کے مصلی پر آنے کے لیے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونے کے لیے تیار ہو کر آتا ہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، بلکہ یہ تو ایک اچھی بات ہے۔ تو بالکل امام کا جو ہے وہ بیوٹی کریم استعمال کرنا اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ہاں یہ امام ہو یا غیر امام ہر ایک کے لیے ہے کہ ایسی کوئی چیز استعمال نہ کرے کہ جس میں کوئی نجس یا حرام چیز جو ہے وہ شامل ہو، تو وہ سب کے لیے حکم ہے، اس کا حکم فقط امام کے لیے نہیں ہے، تو وہ سب کے لیے ہے۔ جس کے بارے میں معلوم نہیں کہ اس میں کوئی چیز شامل ہے یا نہیں ہے، تو بہرحال اسے تو استعمال کر سکتے ہیں۔ ایک سوال یہ تھا کہ نماز میں تکبیر اولیٰ جب آپ نے کہی تو اب نظر جو ہے وہ آپ کہاں رکھیں گے؟ آپ نظر جو ہے وہ قبلے کی طرف رکھیں گے۔ نماز کے اندر جب آپ جو ہے وہ تکبیر تحریمہ کہیں گے تو آپ جو ہے وہ نگاہ پر آپ سجدہ کریں گے، اس جگہ پر آپ نگاہ رکھیں گے، سجدے کی جگہ پر نگاہ رکھ کر جو ہے وہ آپ نماز کی تکبیر تحریمہ کہیے۔ کچھ ہم آپ کے میسیجز بھی ہمارے پاس جو ہے وہ موصول ہوئے ہیں،
انہیں بھی ہم شامل کرتے ہیں۔ ایک سوال یہ ہے کہ ماں اپنے بھتیجے کے ساتھ عمرہ کرنے جا سکتی ہے تو کیا اس کی بیٹی بھی جا سکتی ہے یا نہیں؟ اگر عورت اپنے سگے بھتیجے کے ساتھ عمرے کے لیے جا رہی ہے تو وہ تو جا سکتی ہے کہ پھپھی اور بھتیجا آپس میں محرم ہیں، لیکن بہرحال پھر وہ اپنی بیٹی کو نہیں لے جا سکتی، کیونکہ اس کی بیٹی کے لیے اس کا بھتیجا جو ہے وہ نا محرم ہے۔ تو لہٰذا عورت جب سفر پر جائے تو اس کے ساتھ محرم کا ہونا ضروری ہے۔ ماں کے لیے تو محرم موجود ہے، بیٹی کے لیے محرم موجود نہیں ہے، تو بیٹی نہیں جا سکتی، اس کو اپنے محرم کے ساتھ ہی جانا ہوگا۔ ایک سوال یہ ہے کہ قرآن پاک کے اوپر ہاتھ رکھ کر یہ کہا کہ آپ نے مجھے رقم نہیں دی، حالانکہ اس نے رقم لی ہے، یہ کرنا کیسا ہے؟ جھوٹی قسم اٹھائی کہ تم نے رقم نہیں دی حالانکہ لی تھی، تو بہرحال گناہ گار ہوا، اللہ عز و جل کی بارگاہ میں سچی توبہ بھی کرے، اور جس شخص سے جھوٹ بولا اس سے بھی معافی مانگے، اور اگر اس سے ڈبل رقم ہتھیا لی ہوں جھوٹ بول کر، تو جو رقم اس سے اضافی لی ہے وہ اس کو بہرحال واپس بھی کرنی ہوگی۔ ایک سوال یہ ہے کہ کیا نکاح کے بعد لڑکا لڑکی آپس میں بات کر سکتے ہیں جبکہ رخصتی ابھی نہیں ہوئی ہو؟ جی ہاں، نکاح ہو چکا ہے تو اب ان کا بات چیت کرنا آپس میں جائز ہے، اگرچہ رخصتی نہ ہو۔ ہاں، نکاح سے پہلے فقط منگنی ہوئی ہے تو اب آپس میں بات چیت کرنا یہ جائز نہیں ہے، اس کی ہرگز اجازت نہیں ہے کہ نکاح سے پہلے ایک دوسرے کے لیے اجنبی اور اجنبیہ ہیں، ان کا آپس میں پردہ بھی ہے، تو ان کا بات چیت کرنے کی بھی ان کو ہرگز اجازت نہیں ہے۔ ایک سوال یہ ہے کہ کیا سید زادی کا نکاح غیر سید سے جائز ہے؟ والد کی رضامندی سے، ولی کی رضامندی سے جائز ہے، والد کی ولی کی رضامندی کے بغیر جائز نہیں ہے۔ جی کچھ مزید کالز دیجیے۔ میرا نام محمد ارسلان ہے۔ میرا سوال یہ ہے کہ میرا ایک دوست ہے جس نے شادی کی تھی بڑی دھوم دھام سے، لیکن کسی مسئلے کی وجہ سے اس کی طلاق ہو گئی۔ مسئلہ یہ ہے کہ اس نے طلاق دینے کے بعد کافی معلومات لی اور اس کے بعد اسے واپس رکھنا چاہا لڑکی کو، اور اس نے بغیر نکاح کیے کفارہ ادا کیے اس نے لڑکی کو رکھ لیا، تو اس کے لیے کوئی حل ہے یا نہیں؟ پلیز مجھے اس بات کا جواب دیا جائے۔ جی مزید کال۔ دارالفتہ اہل سنت میں یہ میرا سوال ہے مفتی صاحب کی بارگاہ میں، اپنا جیسا محرم الحرام کا مبارک مہینہ، تو اس میں زیادہ تعداد جو ہے یہ قبرستان میں بھی جاتی ہے اور اپنے مرحومین کی قبروں کو بناتے اور سنوارتے بھی نظر آتے ہیں، تو اس میں یہ رہنمائی لینی تھی کہ محرم الحرام کے مہینے پر اور پھر قبروں پر اگر بتی وغیرہ جلانا، اس کے بارے میں بھی جواب دیں۔ جی مزید کال۔ محمد ثاقب اتاری عرب شریف مکہ سے عرض کر رہا ہوں، مفتی صاحب کے بارے میں میرا سوال ہے، مسافر شخص عشاء کی جماعت کرائے اور جو مقتدی ہیں وہ مقامی ہیں، مسافر شخص نے دوسری رکعت پہ سلام پھیرنا تھا تو وہ بھول گیا، تو تیسری رکعت کے لیے کھڑا ہونے لگا، تو کیا مقتدی انہیں بٹھانے کے لیے، امام صاحب کو بٹھانے کے لیے کیا لقمہ دے سکتے ہیں؟ برائے کرم رحمہ فرما دیں۔ جی پہلا سوال یہ کہ طلاق جو ہے وہ دے دی، شادی بڑی دھوم دھام سے کی ہے، کہ شادی دھوم دھام سے ہو یا بغیر دھوم دھام سے ہو، بہرحال دھوم دھام سے اگر مراد یہ ہے کہ جناب جس طرح ہمارے ہاں ہوتی ہے اس کے اندر ناچ گانے یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں، تو انہی چیزوں کی تو نحوست ہوتی ہے کہ پھر یہ شادیاں چل نہیں پاتی، تو اس چیز کو بھی ہر مسلمان کو یاد رکھنا چاہیے۔ بہرحال طلاق دی تو اب طلاق کتنی دی ہیں اس کی وضاحت جو ہے وہ ضروری ہے، تو اس کے لیے آپ دارالفتہ اہل سنت جو ہے وہ رابطہ کرنے کا اپنے دوست کو مشورہ دیجیے کہ بالمشافہ دارالفتہ اہل سنت میں ملاقات کر لیں، اگر ان کے قریب میں دارالفتہ نہیں ہے تو ہمارے فون نمبرز پر رابطہ کر لیجیے۔ سب سے پہلے یہ بتائیں گے کہ طلاق کتنی دی ہیں، کن الفاظ سے دی ہیں، تو ہی بہرحال پھر آگے کا حکم بتایا جا سکے گا۔ اور آپ نے کہا کہ کفارہ دیے بغیر دوبارہ رکھ لیا، یہ بات یہاں پر آپ نوٹ کر لیجئے، تمام ناظرین بھی نوٹ کر لیں کہ طلاق کا کوئی کفارہ نہیں ہوتا۔ ایسا نہیں ہے کہ جناب طلاق دے دی تو آپ نے 60 مسکینوں کو کھانا کھلا دیا تو بیوی کو دوبارہ رکھ سکتے ہیں۔ جو لوگ بھی یہ کہتے ہیں یا سمجھتے ہیں بالکل غلط ہے۔
ایسا کچھ بھی نہیں ہے. طلاق کا رجوع ہوتا ہے، اور رجوع اگر 3 طلاقیں دے دی ہیں تو پھر وہ تحلیل شرعی کے بغیر نہیں ہوتا، اس کے بغیر کوئی صورت نہیں ہے. تو یہ سمجھنا کہ کفارہ دے دیں گے، اتنے غریبوں مسکینوں کو کھانا کھلا دیں گے، طلاق ختم ہو جائے گی یا جناب دوبارہ رکھ سکتے ہیں، ایسا ہرگز جائز نہیں ہے، ایسا کرنے کی ہرگز اجازت نہیں ہے. 3 طلاقیں ہو گئیں تو پھر تحلیل شرعی کے بغیر رجوع کی کوئی صورت نہیں ہے. تو لہٰذا آپ اپنے دوست کو مشورہ دیجیے کہ دارالفتہ اہل سنت رابطہ کر لیں، انشاءاللہ عز و جل جو بھی حکم شرعی ہوگا وہ انہیں بیان کر دیا جائے گا. دوسرا سوال یہ کہ قبریں جو ہے وہ ماہ محرم کے اندر بنائی جاتی ہیں، سنواری جاتی ہیں، تو یہ کیسا ہے؟ خاص طور پر عاشورے والے دن جو ہے وہ اس بات کا اہتمام بعض علاقوں میں خاص طور پر کیا جاتا ہے کہ وہ جاتے ہیں وہاں پر قبروں کی جو ہے وہ صفائی ستھرائی وغیرہ کرتے ہیں، اس کو لیپتے ہیں، اس کے اوپر دانے وغیرہ بھی جو ہے وہ ڈالتے ہیں. قبروں کی زیارت ویسے ہی جو ہے وہ مستحب ہے، اور قبر کی زیارت انسان کو جو ہے وہ موت کی یاد دلاتی ہے، انسان جو ہے وہ گناہوں سے کنارہ کش ہوتا ہے اگر واقعی اس فکر کے ساتھ جو ہے وہاں پر جائے اور ان قبروں سے عبرت حاصل کرے. تو وہ چاہے محرم میں ہو یا کبھی بھی ہو، کسی بھی مہینے میں ہو، جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. باقی جہاں تک بنانا سنوارنے کا تعلق ہے تو ایک یہ ہے کہ صفائی ستھرائی کی جاتی ہے تو صفائی ستھرائی کے اندر کوئی حرج نہیں ہے، اور بنانا سنوارنا در حقیقت تو قبر کی اوپر کی بناوٹ یا اس کی سجاوٹ سے مردے کو کوئی فائدہ نہیں، بلکہ مردے کو تو ایصال ثواب، آپ جو ثواب اسے بھیجیں گے وہ اسے فائدہ پہنچے گا. تو اوپری سجاوٹ کے بجائے آپ مردے کو جو ہے وہ ثواب ایصال کریں، قرآن کریم پڑھ کر، یوں ہی جو ہے وہ کلمہ، ذکر، اذکار، درود شریف پڑھ کر اس کا ثواب میت کو ایصال کریں، صدقہ و خیرات کر کے اس کا ثواب میت کو ایصال کریں. یہ انشاءاللہ اس کی قبر کو اندر سے گلے گلزار بنا دے گی، جنت کا باغ بنا دے گی، تو یہ اس کے لیے فائدے مند ہے. باقی اوپر سے سنوارنا، ضرورت کی حد تک اس کی صفائی وغیرہ کرنا، یا کسی جگہ سے اگر وہ مٹی وغیرہ ہٹ رہی ہے تو مٹی کو درست کر دینا، اس حد تک تو جائز ہے. باقی اس پہ رنگ و روغن وغیرہ کرنا، ان باتوں کی نہ کوئی حاجت ہے اور نہ ہی کوئی فائدہ ہے. بلکہ قبروں کو اتنا بنایا سنوارا نہ جائے کہ وہ قبر جس سے جو ہے وہ انسان کو عبرت حاصل کرنی ہے اس کے بجائے وہ زیب و زینت و نمائش کی جگہ بن جائے. ایسا کرنے سے تو مکمل طور پر بچنا چاہیے. ضرورتاً جو ہے وہ اس کی دیکھ بھال کر سکتے ہیں، اور وہ عاشورہ کے دن کریں یا کسی بھی دن کریں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. عاشورہ کے دن جو ہے وہ قبرستان کے حوالے سے کوئی خاص فضیلت ہمارے علم میں نہیں ہے. یوں ہی دانہ وغیرہ لے جا کر جو ہے وہ پھینکنا، اگر تو یہ ہے کہ وہاں پر واقعی جو ہے وہ جانور آتے ہیں، پرند آتے ہیں اور وہ کھاتے ہیں، اور مقصد یہ ہے کہ یہ کھائیں گے اور اس کا ثواب جو ہے وہ میت کو پہنچے گا، تو ٹھیک ہے. لیکن اس کے لیے بھی بہتر یہی ہے کہ کسی ایک جگہ پر جو ہے وہ کوئی برتن وغیرہ رکھ کر وہاں پر جو ہے وہ یہ دانہ وغیرہ ڈال دیا جائے. یوں ہر جگہ اس کو چھیٹا نہ جائے کہ پیروں کے اندر بھی جو ہے وہ دانہ آئے، تو اس چیز سے اجتناب کرنا چاہیے. نمبر 3 یہ کہ مسافر شخص ہے اور وہ امام بنتا ہے مقیم مقتدیوں کا، تو اب اگر وہ دوسری رکعت پر نہیں بیٹھتا، تیسری کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے، کیونکہ مسافر پر 2 رکعت پڑھنا جو ہے واجب ہے ظہر، عصر اور عشاء کے اندر، اس کے لیے 4 پڑھنا جائز نہیں ہے. تو کیا اسے مقتدی جو پیچھے والے ہیں وہ لقمہ دے سکتے ہیں یا نہیں دے سکتے؟ جی ہاں، جب وہ کھڑا ہو رہا ہے تو اس وقت بالکل اسے مقتدی لقمہ دے سکتے ہیں بیٹھنے کے لیے، کہ جب وہ بیٹھنے کے قریب ہے اور کھڑے ہونے کی طرف جب وہ اٹھ رہا ہے تو بالکل اس کو لقمہ دیا جا سکتا ہے. جی مزید کال. میرا سوال ہے کہ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ شادی حسب و نسب، مال اور حسن کی وجہ سے فقط نہیں کرنی چاہیے بلکہ دینداری کی وجہ سے کرنی چاہیے. تو اگر کسی اسلامی بھائی یا اسلامی بہن کو برادری میں رشتہ مذہبی نہ مل رہا ہو تو کیا وہ گھر والوں سے ایسی ڈیمانڈ کر سکتا ہے کہ غیر برادری میں اس کا رشتہ کر دیا جائے جہاں پر دینداری نظر آ رہی ہو؟ تو ایسے میں گھر والوں کا کیا رویہ ہونا چاہیے؟ جی دیکھیں، برادری میں نکاح کرنا یہ کوئی لازم نہیں ہے. ہاں، برادری میں نکاح کے اپنے فوائد ہیں، لیکن وہ فوائد بہرحال دینداری سے بڑھ کر نہیں ہے. سب سے بڑھ کر جو فائدہ ہے وہ دین کا ہے، دینداری کا ہے. تو لہٰذا اگر آپ کو برادری میں دکھ رہا ہے یا اپنے خاندان میں یا قرب و جوار میں دکھ رہا ہے کہ جناب والا نکاح جو ہے وہ کرنا ہے اور ایسا کوئی رشتہ نہیں ہے، تو بالکل برادری سے باہر بھی کیا جا سکتا ہے، مگر وہی کہ اس کے لیے
طریقہ احسن انداز والا اختیار کیا جائے، والدین کو بتایا جائے، سمجھایا جائے، اور والدین کو بھی چاہیے کہ ایسے معاملے کے اندر بالکل دینداری کو فوقیت دیتے ہوئے برادری کے باہر بھی نکاح کریں، اور برادری والوں کو بھی چاہیے کہ اس بات کے اوپر شور شرابہ کرنے کے بجائے یا بعض جگہوں پر برادری سے نکال تک دیا جاتا ہے، یہ چیزیں ہرگز اختیار نہ کی جائیں کہ یہ درست نہیں ہے۔ یوں ہی کہا گیا حدیث پاک کے اندر، بلکہ آیا کہ جب کف ہو تو جلدی نکاح کر دو۔ تو اب لڑکیاں ہیں اور ان کا کف جو ہے وہ برادری کے باہر مل رہا ہے، لیکن کئی سالوں تک فقط اس لیے جو ہے وہ انتظار کرنا ہے کہ نہیں برادری کے اندر جب جو ہے وہ لڑکے جوان ہوں گے تو ہم نے ان سے ہی جو ہے وہ نکاح کرنا ہے، اور لڑکی کی عمر بیتتی چلی جا رہی ہے، تو یہ بھی اسلامی تعلیمات نہیں۔ اسلامی تعلیم تو یہ ہے کہ جب لڑکی کا کف موجود ہے، اس کے ہم پلہ رشتہ موجود ہے، تو اگرچہ برادری کے باہر ہے، اس کا جلد از جلد نکاح کر دینا چاہیے۔ تو والدین کو بھی یہاں پر اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ اولاد کی جائز باتوں کو جو ان کے حق کے اندر بہتر بھی ہوں، بالکل ان کو جو ہے وہ پورا کرنے کی کوشش کریں۔ آخر ہم بھی تو اپنی بہت ساری باتیں جو ہے وہ منواتے ہی ہیں۔ اچھا، خود والدین بھی جب یہ اولاد تھے کسی کے تو یہ بھی اپنے جو ہے والدین سے منواتے تھے، تو یہ والدین کو بھی چاہیے کہ اولاد پر شفقت و رحمت کا جو ہے وہ ہاتھ رکھتے ہوئے ان کی اس طرح کی باتوں کو جو ہے وہ مان لیں۔ اور یوں ہی اولاد کو بھی چاہیے کہ جب والدین اگر کسی جگہ پر منع کریں اور باقاعدہ جو ہے وہ کوئی نہ کوئی ریزن ہوگا، ویلڈ ریزن ہوگا، تو اس بنیاد کے اوپر والدین کی بھی اطاعت کریں۔ بہرحال شریعت مطہرہ کے احکام کو پیش نظر رکھنا چاہیے، اولاد کو بھی اور والدین کو بھی۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ جو سنا اسے یاد رکھنے، اس پر عمل کرنے، اسے دوسروں تک پہنچانے کی سعادت نصیب فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ نہ جانے مسائل تو علماء سے پوچھیں، یہ حکم مبین ہم کو رب سے ملا ہے، چلو پوچھ کیسے جیے زندگی کو، چلو پوچھ لے کس میں رب کی رضا ہے، رب کی رضا ہے۔